السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے میں ایک جگنو از قلم میمونہ نصر اللہ، ایپیسوڈ 21۔ کیا ہے میں نے؟ مریم کہاں ہے؟ اب کیوں مریم کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اسے اتنی بری طرح پھنسا کر؟ میں کیوں پھنساؤں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف انکاری تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ مر گئی ہے، حاشر نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ کیسے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ پر کچھ غلط الزام لگے تھے تو اس لیے اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ تب تک حاشر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ واقعی یہ ہو چکا تھا۔ اس نے پیپرز بھیجنے کے بعد وہاں رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہاں سے کیا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ دن رات اس قدر مصروف رہتا تھا کہ سونے کو بھی بمشکل چند گھنٹے ملتے تھے۔ اس بات کے بعد وہ تو رونا شروع ہوئی، ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ۔ کیسے بیوقوف لوگ ہو تم! کیا وہ لگتی تھی ایسے جرم کرنے والی؟ وہ تو بہت معصوم تھی، کیوں کر دیا ایسا؟ مریم! اس کی آہیں تھیں۔ حاشر اب تحمل سے اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی انسان کتنا بھی چالاک بن جائے مگر اس کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اس خطرناک لڑکی کی کمزوری بس مریم تھی، اس کی پیاری دوست۔ جب اس سے اتنی محبت تھی تو اسے پھنسایا کیوں تھا؟ وہ بہت معصوم تھی، کیوں مارا اسے؟ کیوں مارا؟ وہ سر کو دائیں بائیں کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ پھر جب رو رو کر تھکی تو حاشر نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ وہ بہت معصوم تھی۔ پہلی بار اس کے لیپ ٹاپ میں ویڈیو ڈالی تو اسے کہا، مریم نہ کھولنا، میری پرسنل ہے۔ تو پھر اس لڑکی نے اسے نہیں کھولا تھا، کھولتی تو ڈیلیٹ کر دینا تھا، مگر اس نے مجھ پر اعتبار کر کے کھولی ہی نہیں تھی۔ میں ایسی معصوم لڑکی کہاں ڈھونڈ سکتی تھی؟ مجھ پر گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی جگہ کسی اور کا نام دینا تھا پولیس کو۔ وہاں سب لڑکیوں میں سب سے معصوم اور بیوقوف وہی تھی۔ مریم میری دوست، اس نے آہ بھری۔ وہ جیسے بالکل ڈھہ چکی تھی۔ مریم کی موت کے صدمے نے اسے اندر تک دکھی کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بس صرف وہی کرتی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ فائنل تو تب کیا تھا میں نے جب وہ تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے لگا اتنے طاقتور لوگ ہو، اسے بچا لوگے، میری طرف سے بھی پولیس کا دھیان ہٹ جائے گا۔ اپنے لولے لنگڑے جواز اپنے پاس رکھو۔ تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں آسان شکار چاہیے تھا، اور اس سے زیادہ آسان شکار کون ہو سکتا تھا؟ وہ گررایا تھا۔ اب اس کا دل چاہا اس کے منہ پر ہٹ کرے۔ بس مسٹر حاشر، آپ کا کام ختم ہوا۔ اندھیرے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے ہٹنے کو کہا۔ وہ ردا کو گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ردا کو بتائے کہ مریم نہیں مری ہے۔ وہ اسی جذباتی کیفیت میں ہی بہت کچھ بتا سکتی تھی، جبکہ وہ پولیس کو دیکھ کر ہڑبڑاہٹ کا شکار تھی۔ پھر وہ چیختی رہی، بولتی رہی۔ حاشر نے اس کا اقرار ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا تھا، اسے اپنے گھر والوں کو دکھانا تھا۔ بنا ثبوت کے لگے الزام کو تو سچ مان لیتے ہیں، صرف زبان سے نکلی بات ہی دوسرے کے جرم کا ثبوت بن جاتی ہے، مگر سچائی ثابت کرنے کے لیے اصلی ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی کی زبان سے دی گئی گواہی ناکافی مانی جاتی ہے۔ اور یہ وہی دن تھا جس دن مریم نے فجی کی فلائٹ پکڑی تھی۔ آج اس نے اسی طرح ان سب کو بلایا تھا اور ثبوت دکھا دیا تھا، تاکہ ہر شخص دیکھ لے میر حاشر سچا تھا، اس کی محبت کھوٹی نہیں تھی، اور ہر شخص شرمندہ تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ مان بیٹھے تھے۔ وہ ایک خوشی بھرے احساس کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ دو نفل شکرانے کے ادا کیے تھے۔ ایک آزادی کا احساس تھا، کسی بوجھ سے آزاد ہونے کا احساس۔ وہ اپنی محبت کے امتحان میں سرخرو ہوا تھا۔ اس کی صرف ہونٹ ہی نہیں، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ تینوں بہن بھائی اس وقت اماں کے کمرے میں تھے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، کرسی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے۔ اس منظر کا حصہ تھا جیسے صدیوں بعد یہ سکون مصر آیا تھا۔ اماں، اب بس شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، جاذب نے خوشی سے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن مریم کی امی کی کال آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، ہماری طرف سے جواب سمجھیں۔ حاشر سیدھا ہوا۔ اماں، تب مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجرم ہیں، اس لیے غصے میں کہہ دیا تھا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اف اماں! وہ تینوں ایک ساتھ بولے تھے۔ پھر حاشر اپنی اماں اور بابا کے ساتھ
مریم کے گھر آیا تھا۔ دروازہ مریم کی بھابھی نے کھولا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ گنگ ہو گئی تھیں۔ پھر ان کی متوجہ کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اندر ڈرائنگ روم میں لے آئی تھیں۔ اس کے ابو بیمار تھے، بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بھاگ کر ساس کو بلایا تھا۔ وہ افتاء و خیزاں دوڑی چلی آئی تھیں۔ حاجرہ بی بی انہیں گلے لگا کر ان سے معافی مانگ رہی تھیں۔ وہ حیرت سے سب سن رہی تھیں۔ سمجھ تو بھابھی کو بھی نہیں آ رہا تھا حاجرہ کیا تھا۔ پھر حاشر نے انہیں ساری بات کہہ سنائی تھی۔ ساری بات سن کر وہ اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں، مریم، میری مریم۔ حاشر سمیت وہ سب پریشان ہو اٹھے تھے۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلا دیں۔ حاشر نے پریشان لہجے میں بھابھی کو مخاطب کیا۔ وہ چلی گئی ہے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھیں۔ اس کی روتی امی کو حاجرہ بی بی چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ان کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ پلیز آپ مریم کو بلا دیں، اس نے زور سے بات دوبارہ کہی تھی۔ وہ چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ شور سن کر اس کے ابو آ گئے تھے، اور جب پوری بات کا انہیں پتہ چلا تو ان کی بھی حالت مریم کی امی جیسی تھی۔ اس گھر میں بین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کی امی بار بار اپنے بال نوچ رہی تھیں، میری بیٹی کہاں چلی گئی، میری مریم۔ حاشر بے یقینی سے ان سب کو روتا دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ بی بی کو اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا بھائی علی آ گیا تھا۔ حاشر نے اسے ویڈیو دکھائی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنے آپ کو مارے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ کہاں ہے یہ لڑکی؟ اسے میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ اب پولیس کی تحویل میں ہے۔ اس کے بے قابو وجود کو حاشر نے ایک جھٹکے سے پکڑا تھا۔ یہ روتے ہوئے دہرا رہا تھا، اس نے اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور حاشر وہ بے یقینی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی اس کے گھر والے تھے؟ اسے گھر سے گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی تو کہاں تھی؟ اس نے دل میں آئے سوال کو دہرا دیا تھا۔ آپ نے طلاق بھجوا دی تھی، آپ کے پاس کیسے آتی وہ؟ علی کو اس پر بھی غصہ تھا۔ کیا بکواس ہے، میں کیوں اسے طلاق دیتا؟ میں نے طلاق کا حق اسے دیا تھا۔ پیپرز پر طلاق میں نے خود پڑھی تھی، علی چلایا۔ میں نے اسے طلاق کا حق دیا تھا۔ کہاں ہیں پیپرز؟ پھر پڑھو انہیں۔ حاشر اپنے پیپرز لے آیا تھا۔ کیا وہ اتنی پاگل تھی کہ پیپرز کو کھول کر پڑھا بھی نہیں تھا؟ ایسے ہی مان گئی تھی کہ اسے طلاق ہو گئی ہے؟ نہ ہی اس کا خط پڑھا تھا۔ اسے مریم پر شدید غصہ تھا۔ ایک بار مل جاتی اسے۔ پہلے ردا کی تلاش تھی، اب مریم کی۔ سکون بس چند دن کا تھا۔ کوئی کلو تک نہیں تھا کہ کہاں گئی تھی۔ وہ اس کے ابو سے پوچھ چکا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے گئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ چند جوڑے اپنے ڈاکیومنٹس اور زیورات۔ وہ اور جاسد مل کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے ابو اور علی بھی اسے ڈھونڈنے نکلے تھے۔ وہ اپنے شہر کا ایک ایک کونا دیکھ چکے تھے۔ وہ ہوتی تو ملتی۔ زیورات، ہاں زیورات، یہ ان کے خاندانی زیورات تھے اور بہت پرانے تھے۔ اس نے یقیناً انہیں کہیں بیچا ہوگا۔ زیورات بہت مہنگے تھے اور ڈیزائنر بھی، ایسے تھے کہ ہر جویلر انہیں نہیں خرید سکتا تھا۔ پاکستان میں اب وہ ایک ایک جویلر شاپ پر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ہر بڑے شہر کے بڑے جویلرز پر جا کر ان کی تصویر دکھاتے، کوئی ان کو بیچنے آیا ہو۔ کئی دنوں بعد لاہور کے ایک جویلر کے پاس ان زیورات کا پتہ چلا تھا۔ دونوں بھائی وہاں جا پہنچے تھے۔ زیورات تو وہی تھے۔ پھر انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ حاشر کو وہاں دور سے نظر آتی اس تصویر میں بھی اس کی آنکھوں میں ویرانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ان کے شوہر ادھر افریقہ میں ہیں۔ وہ آدمی اس کی بات دہرا رہا تھا۔ حاشر کے چہرے پر واضح بے بسی تھی۔ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہر کلو آگے اینڈ ہو رہا تھا۔ یہ کروڑوں انسانوں سے بھری دنیا تھی اور اس میں سے مریم عالم کا سراغ لگانا تھا۔ حاشر نے پریشانی سے سر تھام لیا تھا۔ وہ اس اتنے بڑے شہر میں کہاں جا چھپی تھی؟ اس دن کے بعد سے میر حاشر نے جیسے لاہور کا در پکڑ لیا تھا۔ شروع میں کئی دن ڈھونڈنے پر ناکام ہو جانے کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ وہاں اسلام آباد میں بہت کام تھے، مگر جیسے ہی کام سے فرصت ملتی وہ لاہور کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا، جانے کس دروازے سے نکلتی نظر آئے۔ کہیں کسی گاڑی میں بیٹھی، کہیں پیدل چلتی۔ وہ انسانوں کے جم گفیر میں اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہتا
اور جب کبھی ڈھونڈ کر تھک جاتا تو کہیں بھی بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا، جانے زندگی میں اتنی بدصورتیاں کیوں کھل گئی تھیں۔ ایک آسان اور سادہ زندگی کی خواہش تھی، اور زندگی تھی کہ اس کی پیچیدگیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وقت کب رکا ہے کسی کے لیے؟ ان کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ جاذب اور نینا کی شادی ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک مریم کا جوک لیے ہوئے تھا۔ بابا جان نے سخت سد سنائی تھی، محبوبہ کے لیے جوک لیتے تو سمجھ بھی آتا ہے یار، بیویوں کے لیے کون جوک لیتا ہے؟ وہ اسے غیرت دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے لیے تو وہی محبوبہ تھی، اس نے آرام سے جواب دیا تھا۔ گھر سے جانے والی لڑکیوں کو زمانہ کھا جاتا ہے، جانے کس حال ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ بابا جان کا اپنا انداز تھا اسے منانے کا۔ شروع میں بیٹے کا جنون دیکھ کر انہوں نے غصے میں کہا تھا، یہاں وہاں گلیوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو، کسی دارالمان میں کیوں جاتے ہو، سیدھا اس بازار میں جاؤ، وہاں مل جائے گی۔ گھر سے نکلنے والیاں پھر وہیں بیٹھی ملتی ہیں۔ بابا جان، آپ شاید اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس پر ایسا وقت آیا بھی ہوگا تو مجھے یقین ہے اس نے وہاں سے نکلنے کی ہر راہ ڈھونڈ لی ہوگی، اور اگر راہ نہیں ڈھونڈ پائی ہوگی تو یا مر گئی ہوگی یا مار گئی ہوگی۔ میں نے عام عورت پسند نہیں کی تھی، میں جانتا ہوں وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں مل سکتی ہے، مگر وہاں نہیں۔ دوبارہ یہ بات کہہ کر میرا دل مت دکھائیے گا۔ بابا جان پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے رہے، انوکھا بیٹا پیدا کر ڈالا ہے، بیوی کے جوک لیتا ہے۔ بابا جان کے کہنے پر جاسم نے مریم کی تلاش ایسے لوگوں کے بیچ شروع کر دی تھی۔ ان کا بیٹا تو پاگل تھا، انہیں یقین تھا یہیں کہیں ملے گی، یا کہیں کسی نوکرانی کے روپ میں ملے گی۔ گھر سے بھاگی لڑکیاں پھر بے مول ہی ملتی تھیں، اور اب انہیں اپنے بیٹے کے لیے وہ نہیں چاہیے تھی، جانے کہاں کہاں کی کھاک چھان رہی ہوگی۔ ملنے پر اسے گھر بیٹھا دیتے۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی بہو بہت پسند تھی، مگر بہت ہوا، وہ پچھلے 2 سال میں ان کے لیے بس مصیبت ہی بن گئی تھی۔ اور پھر ان کا بیٹا اس کے لیے جوک لے رہا تھا، ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ 1 سال اور گزر گیا تھا، حاشر کی اس کی تلاش کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آخری بار لاہور میں نظر آئی تھی تو اس کے لیے وہ شہر یارا تھا۔ انہوں نے بیوی سے کہا تھا کہ کوئی قسم دے کے اسے دوسری شادی کے لیے مناؤ، اور اب تو وہ خود بھی دل سے یہی چاہتی تھیں کہ اس کا گھر بس جائے، مگر وہ وہی پرانا حاشر تھا جو کسی طور ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ماں ہو، کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنے سر کی قسم، کچھ بھی مگر کرو۔ اس کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ سب بچے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، وہ ابھی تک وہیں ہیں۔ بابا جان بہت دکھی تھے، جیسے خود بڑی قسمیں دیتے تھے۔ مجھ سے آگے کہتے ہیں تم کوئی قسم دو۔ اماں نے انہیں گھورا۔ عموماً ماں کی قسم پر بیٹے مان جاتے ہیں، تم کہو دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ انہیں پٹیاں پڑھا رہے تھے، لیکن یہ قسم ان کے دل کو لگی تھی۔ کبھی دل دکھتا تھا جب جاذب بتاتا تھا کہ ادا لاہور گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا وہاں ہر گلی کی کھاک چھانتا ہوگا۔ وہ ہوش مند نظر آتا مرد وہاں جا کے دیوانہ بن جاتا تھا۔ پلوشا کی شادی ہو گئی تھی، اس کی چھوٹی بہن کے لیے اب وہ خود سوچتی تھیں۔ پھر فیصلہ کر کے وہ بیٹے کے پاس اسلام آباد آ گئی تھیں، اور پھر رات کو ڈنر کے بعد شوہر کے اشارے پر اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھیں۔ یہاں وہاں کی باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پر آ گئی تھیں۔ حاشر، تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے بچے، اور کتنا اکیلی زندگی گزارو گے، اب شادی کر لو، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس نے ان کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تو کہاں ہے تمہاری بیوی؟ وہ غصہ ہوئیں۔ ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ حاشر، دوسری شادی کر لو، اب تک کچھ نہیں کہا تھا تمہیں، لیکن اب بس بہت ہوا۔ میں دی زہرا کی چھوٹی بیٹی کو تمہارے لیے مانگ رہی ہوں۔ اوہ ہو اماں، کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ جب تک تمہاری وہ لاڈلی ملے گی تب تک تم بوڑھے نہ ہو چکے ہوں، اماں جل کر بولیں۔ اس نے چھوٹا سا کہکہا لگایا۔ اماں، ابھی تک تو اس کے لاڈ اٹھا نہیں پایا، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا وہ میری لاڈلی ہے؟ بولتے ہوئے وہ دل گرفتہ ہوا۔ جو اس کے لیے مجنوں بنے پھرتے رہے ہو، یہ کم لاڈ ہے؟ حاشر نے اماں کے تیور دیکھ کر اپنے کہکہے پر قابو پایا تھا۔ وہ اس سے سنجیدہ گفتگو کرنے آئی تھیں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، 33 کے ہو، کب وہ ملے گی، کب تمہارے بچے آئیں گے؟
صرف اس کی اماں میں ہی یہ کوالٹی تھی کہ سنجیدہ بات بھی وہ اس طرح کرتی تھی کہ کہہ کہہ کا گلا گھونٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب نصیب ہوگا سب ہو جائے گا۔ اس نے سنجیدگی کے دامن کو پکڑا۔ شادی کرو گے تو نصیب بنے گا، ایسے تھوڑی نصیب بن جاتے ہیں۔ اماں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں بس ایک ہی عورت آئی ہے، موجود رہے یا نہیں مگر میرے لیے وہی ہے۔ اس لیے کسی کی بیٹی کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں شادی نہیں کروں گا۔ حاشر، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اماں نے روتے ہوئے اپنا آخری پتا بھی پھینک دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی مرضی ہے اماں، اب آپ سے بخشوانے کے لیے کسی کی زندگی تو خراب نہیں کر سکتا، مت معاف کیجیے گا مجھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اب کہ اماں نے رونا چھوڑ کر بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کیا زندگی خراب؟ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ ایک دن آپ ہی جائے گی، اور آپ تو ماں ہیں، روز قیامت بھی دوزخ میں جاتا دیکھ کر معاف کر دیں گی۔ وہ ماں نہیں ہے میری، تو اپنی زیادتیوں پر سزا دلوانے کے لیے اللہ کے آگے ٹھہر جائے گی۔ پھر کیا کروں گا؟ آپ کی مانوں تب بھی میری آخرت خراب، نہ مانوں تب بھی۔ میں ماں کی معافی کا رزق لینا پسند کروں گا۔ میں ماں ہوں، میری نافرمانی کر کے میرا دل دکھا رہے ہو؟ میں نافرمانی نہیں کر رہا، آپ مجھے اس راہے پر لا رہی ہیں جہاں آپ کی بات مان کر بھی میری آخرت خراب ہو جانی ہے۔ آپ تو اپنا حق معاف کریں گی، اس کے ساتھ کی زیادتیاں پر آپ کی معافی بھی مجھے سزا سے نہیں بچا پائے گی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ افسوس سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میرے سر کی قسم، آپ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں یہ مائیں ایسا کیوں کرتی ہیں، جان بوجھ کے اپنی اولاد کو جہنم کے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ جو مرد ماں کی فرما برداری کر کے اپنی طرف سے جنت کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں ماں کی نہیں، اس کے ساتھی کی بھی حقوق ہیں، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا، جنت تو ویسے ہی دور چلی جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کو معاف نہیں کرتا۔ کئی مائیں اپنی اولاد کو خوشی سے جہنم کے اس دروازے کے قریب کھڑا کر دیتی ہیں۔ اماں تو پھر چلی گئی تھیں۔ حاشر خراب موڈ کے ساتھ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل آیا تھا۔ یہ مریم اسے ایک بار مل جاتی۔ اسے مریم پر شدید غصہ آیا تھا۔ نہ وہ جاتی زندگی سے، نہ اماں آگے ایسی قسمیں دینے کی کوشش کرتی۔ کیا بنا؟ بابا جان نے بیوی کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہی جو اب تک بنتا آیا ہے۔ تم کوئی تگڑی قسم دیتی، پتہ نہیں کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں سے بات منوا لیتی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر انہیں تانا دے کر غصہ دلانے کی کوشش کی۔ ہاں جی، انوکھی مائیں ہوتی ہیں اور انوکھے بیٹے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے اماں، نہ معاف کیجیے گا۔ آپ کی مان کر جانا تو ویسے بھی جہنم میں ہے، کیونکہ وہ نہیں معاف کرے گی اپنا حق۔ فرشتے تو ویسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اس نے واقعی یہی کہا؟ نہ، میں تو خود سے گھر کا بنا رہی ہوں۔ انہیں ویسے ہی بیٹے پر جلال آیا ہوا تھا۔ شوہر کو گھور کر دیکھا۔ کتنا سیانہ ہے میرا بیٹا۔ ماں ہوں نا، پتہ ہے معاف کر دوں گی۔ بیویاں کب معاف کرتی ہیں؟ وہ تو قبر تک اپنے ویر لے جاتی ہیں۔ اب کے بابا جان نے بھی ان پر نشانہ باندھ لیا تھا۔ کاش کہ ایسے فرما بردار شوہر ہمیں بھی ملے ہوتے۔ جو ہمارے حصے میں آیا وہ تو بہن کا فرما بردار تھا، اور ایک یہ ہے ماں کی قسموں کا توڑ رکھنے والا۔ میں پوچھتی ہوں، آج تک کہیں ایسا ہوا ہے ماں قسم دے ڈرائے، آگے سے بیٹا کہے آپ تو معاف کر دیں گی اماں، بیوی معاف نہیں کرے گی؟ نہیں کروں گی معاف میں بھی۔ تمہیں تو شوہر کو معاف کرنا نہ آیا؟ بیٹی کا جواب سن کر بابا جان کو معلوم ہو گیا تھا، وہ آج بھی وہی تھا، کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اب بیوی کے ساتھ شگل لگا رہے تھے۔ زندگی کی تھال میں 2 سکے آن گرے تھے۔ اب وہ 35 کا تھا، مگر اس کی بیوی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جاسم نے بعد میں اسے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے ہر اس کونے میں جا چکا تھا جہاں کسی بھی لاوارث لڑکی کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ ادا 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ ملک سے باہر گئی ہوں گی، یا پھر اللہ کے پاس۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا، اب وہ تھک چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، پر اب بس بہت ہوا۔ ان کے بھائی کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، پھر اس کے ابو اور بھائی بھی جانے اسے کہاں کہاں ڈھونڈتے رہتے۔ وہ میر حاشر سے رابطے میں رہتے تھے اور ہر بار مایوسی ہوتی تھی۔ حاشر نے اس بات پر جاذب کو غور سے دیکھا۔
تمہارے خیال سے وہ باہر جا سکتی ہے؟ میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہ مر چکی ہوں۔ یہ آپ نے نہیں سنا۔ کب تک آپ نادیدہ چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ زندگی ہوتی تو مل جاتی۔ آپ ایک ایسی انسان کے انتظار میں خود کو رکھے ہوئے ہیں جس کے لوٹ آنے کی کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ بس کر دیں، کوئی لا حاصل انتظار میں خود کو باندھ رکھا ہے۔ 5 سال کم نہیں ہوتے۔ اگر کبھی کہیں مل جائے تو کہہ دیجیے گا 5 سال انتظار کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم اپنی حد پار کر رہے ہو؟ وہ کرسی کے بیک سے ٹیک لگائے اسے یہاں سے وہاں جھلا رہا تھا۔ جاذب کی باتوں نے اس کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔ ادا، آپ کو احساس ہے آپ کو اس طرح دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہے؟ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا، جب شادی نہیں تھی تب بھی مسئلہ تھا، اب جب کر لی ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ جاذب افسوس سے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو بظاہر اپنا ہر کام آسان طریقے سے کرتا تھا۔ اس کی مصروفیات بھی وہی تھی، مگر لاہور جا کر وہ کچھ اور ہو جاتا تھا۔ ہر چیز بھول جاتی، اسے کسی دیوانے کا گمان ہوتا تھا، ہر ایک چہرے کو کھوجتا رہتا، بھی لڑکیوں کا راستہ روک کر انہیں مریم کی تصویر دکھا کر پوچھتا، اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ جاتا تو اکیلا تھا، مگر جاذب ہر بار بھائی کے پیچھے جاتا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل چاہتا وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ وہ ہوش مند مرد محبت کے زہر سے قطرہ قطرہ مر رہا تھا، اپنی پوزیشن، اپنا عہدہ بلائے اس لڑکی کے لیے پھرتا تھا جس سے خود کبھی ایک بار بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بھائی کی حالت دیکھ کر اس کے ڈھونڈنے میں تیزی آ جاتی تھی۔ بڑے چھوٹے شہر، اس نے ملک کا کونا کونا اس دیوانے کے لیے چھان مارا تھا۔ وہ ہوتی تو ملتی، میری بھی تو بیوی ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہے، مگر اتنی نہیں کہ اس کے لیے گلیوں کی خاک چھانوں۔ اب جاذب نے اور طرح سے اسے گھیرنا چاہا۔ ہر دل پر محبت اور روپ میں اترتی ہے، میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہیں آتی۔ کوشش بھی کی ہے، مگر دل بار بار اسی کا نام لیتا ہے۔ یہ مختلف وقتوں میں کی جانے والی بحث تھی۔ آج بھی جاذب غصے سے اٹھ کر اس کے آفس سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ رشید ٹیبل پر جھکا ایک فائل کو سیدھی کر رہا تھا، ایک ہاتھ کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ جاذب افراتفری سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ادا، یہ دیکھیں، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں جیسے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی حاشر کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں اب ہزاروں کے مجمع کو دکھایا جا رہا تھا، اور پھر دوبارہ کیمرہ اسٹیج پر اسپیچ کے لیے آئے اسپیکر پر ڈالا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنا آپ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری حالت نہ زندوں میں رہتی ہے نہ مردوں۔ محبت واقعی ایسا ہی کرتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کسی سے بھی محبت کریں تو اس میں اپنا 100% حصہ نہ دیں، اپنے وجود کا ایک حصہ خالص اپنی ساتھ کے لیے بچا کر رکھیں، تاکہ جب وہ چھوڑ جائیں تو کم از کم آپ اٹھنے کے لیے قابل تو ہوں، آپ اس قابل ہوں کہ پھر سے اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ جو حصہ اپنے لیے رکھیں تو اسے سب سے چھپا کر رکھیں، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ آپ نے اپنے اندر صرف اپنی ذات کے لیے کچھ رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ جب ظالموں کو معلوم ہو جائے تو وہ ایکسٹرا محبت دکھا کے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں آپ خالی ہیں تو پھر آپ میں 100 کیڑے نکال کر اٹھا کر چل دیتے ہیں۔ پھر وہ تو اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر آپ پھر اٹھنے کے تمنا کے باوجود بھی نہیں اٹھ پاتے۔ اندھی محبت انسان کو پیرالائز کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، جس سے ہو جب ہو، مگر یاد رکھیں آپ کی ذات کے لیے اندر ایک حصہ خالص آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ حصہ انہیں بھی نہ دیں جو آپ سے شدید محبت کے دعوے دار ہوں، کیونکہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تب انسان کے اندر کا وہ حصہ اس کے کام آتا ہے۔ حاشر نے اس کے نیچے ایک اور ریلیٹڈ ویڈیو کھولی۔ وہ دونوں بھائی خاموشی سے موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ میری زندگی پہلے بہت آسان تھی، پھر ایسی الٹی ترتیب ہوئی کہ میں حیران بھی نہ ہو سکی، مگر یہی زندگی ہے، غیر متوقع، آپ کی سوچوں سے پرے۔ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا ہے جب میری زندگی میں موجود سب مردوں نے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا، کیونکہ میں ان کے لیے ایک دھبا بن گئی تھی۔
اور میں انہی کی طرز پر سوچتی رہی کہ اگر عورت کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام نہیں رہتا تو اب وہ کسی کام کی نہیں رہتی، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائے، اور اگر کبھی اٹھے تو خود کو بیچ کے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ خود عورتیں بھی جب ایسے مسائل میں گرتی ہیں تو وہ پھر خود کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنی زندگی کے مردوں سے بدلہ لینے کے لیے خود کو بازار میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر عورتیں ہمت سے اپنے وجود کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائیں تو کسی آدم کے بیٹے میں جرات نہیں کہ وہ حوا کی بیٹی کو سجا بنا کر کاروبار کرے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو جو عورتیں خود کو اس کام کے لیے پیش کرتی ہیں، کیا تب وہ سکون کے جھولے میں جھولتی ہیں؟ زندگی کے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، بس ان کی وجہ سے اپنے قدم نہیں اکھاڑتے ہیں۔ خود کو کسی مرد کی نہیں، اپنی عزت سمجھیں۔ آپ کیسے گوارا کر سکتی ہیں کہ آپ کا وجود اتنا سستا کر دیا جائے کہ چند پیسوں کی اوس کسی کو بھی مل جائے؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مرد نہیں رہا تو آپ عزت دار نہیں رہیں؟ خود کو مٹا دیں، اٹھیں اور اپنا آپ منوائیں، مگر اس طرح اپنے وجود کی تذلیل کر کے نہیں۔ بھلے ہی آپ اکیلی ہیں مگر اچھے راستے کو چنیں۔ جب تک آپ کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام رہتا ہے آپ اپنی حفاظت کرتی ہیں، جب صرف اپنا ہی نام رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا نام آپ کے لیے عزت اور غیرت نہیں بن سکتا؟ اٹھیں اور اپنے وجود کی عزت کے لیے لڑیں اور دنیا کے اچھے شعبوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ بھلے ہی آپ اکیلی ہیں مگر اپنے آپ میں مکمل ہیں۔ آپ کی کوشش کئی عورتوں کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ میں یہاں اپنی زندگی کی مشکلات اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ مجھے باہمت کہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی مشکل کا سامنا کر رہی ہو۔ میرے الفاظ اس کے لیے روشنی بنے کہ جب یہ اکیلی عورت اپنے لیے عزت بن سکتی ہے تو آپ بھی بن سکتی ہیں۔ میں ایک جگنو، ایک تارا سہی، اندھیر نگری کی تو روشنی ہوں۔ یاد رکھیں غیرت کا مفہوم کسی مرد سے ریلیٹڈ ہونا نہیں ہوتا، غیرت کا صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے اور وہ ہے خدا کی بنائی حدود کو نہ توڑنا۔ سامنے ساری عورتیں بیٹھی تھیں، کوئی انٹرنیشنل خواتین کا سیمینار تھا۔ وہ ایک کرسی کے آگے بیٹھی ہاتھ میں مائک پکڑے بول رہی تھی اور وہ ساری عورتیں اسے توجہ سے سن رہی تھیں۔ حاشر نے اس سے نیچے والی ایک اور ویڈیو کھولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ وہی تھی، مریم عالم۔ وہ بے یقینی سے ایک ایک کر کے اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مریم عالم نہیں تھی، وہ تو مریم میر تھی۔ میر پڑھ کے اس کے دل کے اندر کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک اور ویڈیو کھولی، اس میں سوال جواب سیشن تھا۔ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی۔ اوکے فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ گائز، آج کا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اوور ویلمنگ تھا، مطلب جس طریقے سے حاشر نے دیوانوں کی طرح مریم کو ڈھونڈا، اس پہ اس کی پروٹیکشن کی، اس کے کلپریٹ کو پکڑا، ردا کو پکڑوایا، اس کے گھر جاتا ہے تو پھر تب جا کے اس کے گھر والوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے مریم کے ساتھ کیا کر دیا۔ دیکھیں اب مریم کے بھائی اور ابو مریم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ کیونکہ پہلے بیٹی مجرم لگ رہی تھی، اب بیٹی معصوم نکلی تو جی ہماری بیٹی۔ لیکن گائز اگر ہم حاشر کو دیکھیں تو مطلب میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی وہ کتنا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے۔ اچھا، اس کی اماں جب اس کو قسم دیتی ہیں، اس کے بعد جو بھی وہ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، بالکل میں ان اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کروں گی کہ ماں تو معاف کر دیتی ہے پر بیوی نہیں معاف کرتی۔ یار کیوں معاف کرے گی جب اس کو دھوکہ ملے گا تو آبویس ہی بات ہے۔ بٹ فائنلی حاشر کو مریم مل گئی، اینڈ مریم کس نام سے ملی ہے؟ مریم میر نام سے۔ اب دیکھتے ہیں ہم حاشر مریم تک کس طریقے سے پہنچے گا، کس طریقے سے سب کچھ ریزالو ہوگا۔ تو تب تک کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے اینڈ جلدی سے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے۔ اینڈ اگر آپ کو ہماری ناولز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز انہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔